اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی نہ آسمانوں کو پیدا فرماتا، نہ زمینوں کو پیدا فرماتا، نہ لوح و قلم کو پیدا فرماتا، یہاں تک کہ رب دو عالم ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا فرمانا منظور نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ فرماتا۔ وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اس دنیا کا عجیب عالم تھا، اس دھرتی کا عجیب عالم تھا، ہر جگہ کفر و شرک کے فتوے لگائے جایا کرتے تھے، ہر جگہ انسان کی بردباری پر حملے کیا جایا کرتے تھے، انسان کو ستایا جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جایا کرتی ہے وہ گھر آفت زدہ ہو جایا کرتا ہے، اس گھر کے لوگ آفت میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جایا کرتی ہے تو اس کا باپ اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے میدان میں لے جایا کرتا ہے، جنگل میں لے جایا کرتا ہے اور قبر نما گڈھا کھود کر اس کے اندر زندہ لڑکی کو دفن کر دیا کرتا ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار جب ایسا ہوتا رہا تو لڑکیوں کے دل سے آہ نکلتی ہے، اے پروردگار عالم کیا دنیا میں ہمارے لیے کوئی ایسا مونس و غمخوار نہیں ہے، کیا کوئی ایسا ہمارا مددگار نہیں ہے جو ہمیں اس ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے، جو ہمیں اس عمیق غار سے نکلنے کی توفیق کرا دے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، لیکن مولا ہم تیرے بندے بندیاں ہیں، مولا تو ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربیع الاول شریف کا چاند چمکتا ہے اور 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا کرتا ہے، صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے یہاں ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر، ایک ایسا نور والا آ جایا کرتا ہے جس کے آنے کی وجہ سے شمس و قمر، حجر و شجر سب کے سب منور ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی گود میں وہ ماہ نور آ جایا کرتا ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ آ جایا کرتا ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ آ جایا کرتا ہے جو بے کسوں کا کس ہے، جو بے بسوں کا بس ہے، جو بے آسروں کا آسرا ہے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ شہر میں اس سال بہت لڑکوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو مکہ کی سرزمین پر دائیاں ان لڑکوں کو لینے کے لیے آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں جتنے بھی اس سال اس 12 تاریخ کو لڑکے ہی لڑکے پیدا فرمائے تھے، لڑکی کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی، دائیاں لینے کے لیے آ جایا کرتی ہیں، امیروں کے بچوں کو لے جایا کرتی ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ جو کہ غریب تھی، غریب الوطن تھی، قبیلہ سعدیہ میں رہا کرتی تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس ایسا کوئی ساز سامان نہیں تھا جس کی وجہ سے بہت جلدی مکہ پہنچ جائیں۔ ان کے یہاں ایک لاغر کمزور سی اونٹنی تھی، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اسی اونٹنی پر بیٹھ کر بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جایا کرتی ہیں۔ ادھر دائی حلیمہ آتی ہیں اور ادھر سے بڑے بڑے رؤسا لوگوں کے شہزادوں کو لے کر
دائی حلیمہ کے 7 والیاں دائیاں اپنے اپنے شہزادوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں کی طرف جانب واپس ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دائی حلیمہ سے لوگوں نے کہا اے دائی حلیمہ تم بہت لیٹ ہو چکی ہو، سارے رئیس لوگوں کے بچوں کو ہم نے لے لیا ہے، لیکن ایک غریب بچہ بچا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہ یتیم ہے، اور یتیم گھروں سے کیا ملا کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ کے گھر ایک بیٹا آیا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ عبداللہ کے گھر پہنچ جایا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب سے آپ کی ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بچہ مجھے دودھ پلانے کے لیے عطا فرما دیں۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم میرے لگتے جگر کو لے جاؤ، تم میرے آنکھوں کے نور کو لے جاؤ۔ حضرت دائی حلیمہ نے جب پہلی نظر رسول اکرم کے اوپر ڈالی تو دیکھتے ہی قربان ہو جایا کرتی ہیں، دیکھتے ہی فریفتہ ہو جایا کرتی ہیں، دل و جان سے ان کے اوپر نثار ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اپنا سیدھا پستان، سیدھا دودھ ان کے مبارک منہ میں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرما لیا، بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے دائی حلیمہ کا دودھ پی لیا۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوسرا پستان پیش کیا تو اللہ کے نبی نے منہ میں لینے سے انکار کر دیا، منہ نہیں کھول رہے ہیں۔ پتہ چلا، معلوم ہوا حضرت دائی حلیمہ کا ایک بیٹا اور تھا جو دودھ پی رہا تھا۔ میرے نبی نے آتے ہی انصاف کر دیا، اے دائی حلیمہ اگر میں تمہارا دوسرا دودھ بھی پی لوں گا تو میرا چھوٹا بھائی کیا پیے گا، اور اگر میں ہی عدل نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کر چلا کرتی ہیں۔ اب حضرت حلیمہ کی جو کمزور اونٹنی تھی، جو لاغر اونٹنی تھی، اب اس پر جب اللہ کا محبوب بیٹھتا ہے، اللہ کے محبوب کی دائی حلیمہ بیٹھتی ہیں تو قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حلیمہ کی کمزور اونٹنی جو قبیلہ بنو سعدیہ سے آ نہیں سکتی تھی، بڑی کمزوری حالت تھی، اب جب اللہ کا پیغمبر اس کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے، حضرت دائی حلیمہ بیٹھتی ہیں تو حضرت حلیمہ نے اونٹنی کو چلنے کے لیے نہیں کہا، اس کی مہر کو اینچا کھینچا نہیں، بلکہ اونٹنی بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کرتی ہے، اور جب اونٹنی چلنا شروع کرتی ہے تو اس قدر تیز چلتی ہے، اس قدر رفتار کے ساتھ چلتی ہے، جو اور دائیاں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر پہلے جا رہی تھی، اب راستے میں حضرت حلیمہ نے ان کو پکڑ لیا اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان سے آگے نکل جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی کو آگے چلتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے جو اتنی تیز رفتار سے جا رہی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ کا قول ہے میں جس راستے سے گزرا کرتی تھی اگر کوئی پیڑ سوکھا پڑا ہوا ہے تو وہ پیڑ میرے نبی کی آمد کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا ہے، وہ ہرا بھرا ہو جایا کرتا ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا آوازیں آ رہی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ
तबारक व तआला अन्हा अपने लगते जिगर, अपने कल्ब व जिगर, अपने आंखों के नूर, अपने दिल के सुरूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गरीब घर में लेकर के आया करती हैं। तो उनके यहाँ जो बकरियां थीं, जो कभी दूध नहीं दिया करती थी, जो सबसे ज्यादा कमजोर बकरी थी, अल्लाह का करम देखो, नबी का फैजान देखो कि वही सबसे कमजोर बकरी जब नबी के कदम उस घर में पड़ जाया करते हैं तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली हो जाया करती है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली वही बकरी हो जाया करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात का आलम आया, रात के आलम में सब लोगों ने अपने अपने घरों में दिए जलाए, चिराग जलाए, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी की सूरत पर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं नबी की सीरत पर। अल्लाह के नबी जिस कमरे में मौजूद हैं, जिस घर में मौजूद हैं, उस घर में कोई चिराग नहीं जलाया जा रहा है, उस घर में कोई रोशनी नहीं की जा रही है, बल्कि अल्लाह के महबूब के रुख मुबारक की वजह से वो घर रोशन हो रहा है, वो घर चमक रहा है, वो घर दमक रहा है। दूसरे दिन सुबह होती है, मोहल्ले की औरतें आ गईं, ऐ हलीमा रात भर इस कदर तेरे घर से रोशनी की शुआएं निकली हैं, आखिर तूने क्या जला रखा था? हजरत हलीमा कहती है मैंने तो रात चिराग तक नहीं जलाया है और तुम कह रही हो कि नूरानी शुआएं निकल रही हैं। ये मेरे लाल का सदका है, ये मेरे अहमद मुजतबा का सदका है, ये इस मोहम्मद अरबी का सदका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीला बनु साद में रहने लगे, परवान चढ़ने लगे। एक मर्तबा हजरत हलीमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा अपने लगते जिगर मोहम्मद अरबी को लेकर उनके दादा के यहाँ तशरीफ़ ले जाया करती हैं। हज़रत हलीमा जब ऊँटनी पर बैठी, अब ऊँटनी के पीछे अल्लाह के नबी को बिठाया तो ऊँटनी चल नहीं रही है, अब ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही है। हज़रत हलीमा परेशान हो जाया करती हैं, आखिर मामला क्या है, ऊँटनी चल क्यों नहीं रही है, ऊँटनी को क्या हो गया है? तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा ने आगे बिठाया और आप खुद पीछे बैठी। तो अब ऊँटनी से कहने की जरूरत नहीं है कि चल, ऊँटनी चलने लगती है। ऊँटनी चलने लगती है तो पता चला वो जानवर होकर भी रसूल की इज्जत किया करते थे, वो जानवर होकर भी वो मानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, इनके आगे कोई नहीं चल सकता, इनके आगे कोई नहीं बैठ सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये आज कल चार हाथ पैर का कमीना नजदी वहाबी अपने आप को कहा करता है अगर हम इबादत कर ले तो हम भी नबी की तरह बन सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और वो कहता है कि नबी ने शादी की, हमने शादी की, नबी खाते हैं हम खाते हैं, नबी सोते हैं हम सोते हैं, नबी जागते हैं हम जागते हैं, नबी ने औलादें की हम भी औलादें करते हैं, तो हम में और नबी में फ़र्क क्या है? फ़र्क देखना चाहता है अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपने के ज़माने में पालने के अंदर लेटे हुए हैं। हज़रत हलीमा का फरमान है मैं किसी काम से कमरे के अंदर गई और जब वापस आई तो मोहम्मद अरबी की शहादत वाली उंगली उठी हुई है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है। मैंने उंगली की तरफ देखा तो मैंने क्या मुलाहिदा फरमाया कि अल्लाह के नबी चांद से खेल रहे हैं, आसमान के चांद से खेल रहे हैं। अगर उंगली आगे कर रहे हैं तो चांद आगे जा रहा है, अगर उंगली पीछे कर रहे हैं तो चांद पीछे जा रहा है, अगर उंगली दाएं या बाएं कर रहे हैं तो चांद भी दाएं बाएं होता चला जा रहा है। इसी हदीस को जब अल्लाह के महबूब के प्यारे आशिक सरकार आला हजरत तहरीर करते हैं, सुनते हैं तो मुस्कुरा कर लिखने पर मजबूर हो जाया करते हैं। चांद झुक जाता
जिधर, انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات محترم، ہم بڑے خوش بخت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور نبیوں نے دعائیں کی، اللہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرما دے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہ ہو سکی، اور ہم نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، بن مانگے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عطا فرما دیا، اتنا بڑا کرم اللہ نے ہمارے اوپر فرما دیا۔ ارے کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، جانے کس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلی تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ مسلمانوں، نبی کے اوپر قربان جاؤ، نبی کے فیضان کے اوپر قربان جاؤ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ ہمیں وہ عطا فرما دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی، لہذا اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،